اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا، اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں اس کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 33 اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب بلاغت میں فرماتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، کہ اے جن و انس کے گروہ اگر تم سے ہو سکے، ان استطاعتم اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں نکل کے جاؤ گے الا بسلطان، اسی کی سلطنت ہے۔ اور آج میں کوشش کروں گی کہ جو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الا بسلطان، ہر سو ہر طرف ہر جہاں نظر اٹھا کے دیکھیے گا اسی پروردگار کی سلطنت ہے، تو اسی بات کو آج ہم نے موضوع گفتگو بنانا ہے۔ آج جس کائنات کو ناظرین کرام ہم سب کھنگالنے کی کوشش کریں گے وہ ہے خلا کی کائنات، یعنی آج ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا عنوان ہے، ہمارا موضوع ہے خلا کی تسخیر۔ تاریخ انسانی میں ستاروں پہ کمند ڈالنے کا تصور کس عہد میں سب سے پہلے سامنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تسخیر کائنات کے سلسلے میں سیاروں کو زیر قدم لانے کی کوششوں پہ کب زور دیا گیا، یا ان کوششوں کا کب آغاز ہوا، وغیرہ وغیرہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، یا شامل محفل ہیں، شریک محفل ہیں میرے دو ایسے مہمان کہ جن کی موجودگی آج ہم سب کے لیے باعث رہنمائی رہے گی۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کے حوالے سے ناظرین کرام میں آپ تمام کو بتلاتی چلوں، آپ ایکس انچارج ہیں اسپا کے، یعنی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ پلانیٹری فزکس، ایسٹرو فزکس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیئرمین ہیں، موجودہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹیکل سائنسز IBA کراچی کے۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں میرے آج کے دوسرے مہمان، انہیں آپ اس سے قبل بھی کائنات میں دیکھ چکے ہیں، پروفیسر اخلاق احمد ہیں میرے دوسرے مہمان۔ السلام علیکم۔ اور ان کے حوالے سے ناظرین کرام میں ان کا تعارف کر دوں کہ آپ پپس کے یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے آپ جو ہیں وہ ریسرچر بھی ہیں، آپ اسکالر بھی ہیں، اور انسٹیٹیوٹ اقبال سائنسز سوسائٹی اینڈ اکیڈمی سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام کائنات میں۔ پروفیسر اخلاق احمد صاحب، مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا ماورائے زمین حیات کے سلسلے میں بھی قرآن کریم میں اشارے ملتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی، یا اصحاب کرام کے حوالے سے، اقوال صحابہ میں بھی کیا اس حوالے سے اشارے ملتے ہیں؟ کن کن زاویوں کا تذکرہ ملتا ہے؟ جی، ماورائے زمین حیات کے سلسلے میں یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انسان نے ابتدائے آفرینش ہی سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جہاں میں رہتا ہوں اوپر نظر آنے والے جو اجرام فلکی ہیں جی، وہاں بھی کوئی نہ کوئی مخلوقات ہونی چاہیے، جی، ہمارا کوئی ان سے رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایک ناول کی طرح ہے۔ اگر جدید لٹریچر میں دیکھیں تو ایکس فائلز فلمیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ 2010 میں ہمیں اسٹیفن ہاکنگ نظر آتے ہیں کہتے ہوئے کہ ایلینز سے رابطے ہمیں نہیں کرنے چاہیے، وہ طاقتور مخلوق اگر آئے گی زمین پہ تو وہ ہمیں نیست و نابود کر دے گی، تو محتاط رہو۔ اب یہ تو فکشن اور سائنس کا مجموعہ ہو گیا۔ قرآن حکیم میں مخلوقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں میری مخلوقات ہیں،
مخلوق کا جب اللہ کہتا ہے تو آسمان کو بھی ایک جواب دہ ذات کے طور پہ مینشن کیا گیا ہے، پہاڑوں کو مینشن کیا گیا ہے، یعنی جتنی بھی تخلیقات ہیں ان کو مذہبی نقطہ نظر سے جاندار تصور کیا گیا ہے، اس کا تیقن دلایا گیا ہے حساب کتاب کے حوالے سے. تو جو کہ زمین و آسمان میں ایک مخلوقات کی فارم ہے کہ دیگر سیارگان پہ بھی یہ ممکن ہے، بشرطے کہ ایسا ماحول سائنس کا جو کہنا ہے کہ 26 ایلیمنٹس ہمارے سامنے ہیں جو زمین پہ زندگی کے لیے ضروری ہیں. 26 میں سے 6 جو ہیں CHNOPS کے شارٹ کٹ میں بولا جاتا ہے کہ کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس اینڈ سلفر، یہ بیسک ایلیمنٹس، اور 20 جو ہے ٹریس ایلیمنٹس. اگر ایسی کوئی فضا کہیں اویلیبل ہو، اور سب سے بڑی شرط جو ہے وہ پانی کو قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ورس 21:30 میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، بشرطے کہ یہ ایلیمنٹس جو ہمارے ہاں اویلیبل ہیں اس طرح کی ٹیمپریچر کے ساتھ انوائرنمنٹ بھی ہو تاکہ پانی کیمیکل ری ایکشن کی طرف آئے. جو سب سے اہم ہے قرآن حکیم پورے میں اس حوالے سے، وہ ہے کہ ہم اپنا امر نازل کرتے ہیں آسمانوں پر اور انہی کی مثل زمینوں پر، مثل ارض ہننا. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پہ بہت سارے لوگوں نے سوچا ہے، ہماری دسترس سے، ہماری منطقی سوچ سے فی الحال ماوراء ہیں. جس طرح کانٹ کہتا ہے کہ حقیقت ہمارے قبضے میں کبھی نہیں آتی، اور اس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اپنے ریکنسٹرکشن کے خطبات میں دعا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ جیسی اشیاء کی حقیقت ہے ہمیں وہ دکھلا دے. صحیح، بہت خوب. یعنی ہم دعا کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم اور بصیرت عطا کرے کہ ہمیں ماورائے حیات کی تمام کڑیاں مل جائیں اور ہم اس کی طرف آگے بڑھیں اور انسانیت مزید ترقی کرے اور ہم اللہ کی نشانیوں کو آفاق میں اور دیکھ پائیں. ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب، انسان کے خلا اور پھر چاند پہ قدم رکھنے کی کوششوں میں کیا مسلم دنیا کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں، جدید ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق ہے، جس کا خلا کے سفر سے تعلق کے اعتبار سے میں نے ذکر کیا کہ یہ 19ویں صدی کے نصف سے شروع ہوئی، تو اس دور میں تو کوئی ایسا مسلمان سائنسدان نہیں گزرا جس نے اسٹرانومی اور اسپیس سائنس میں کوئی اتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہو جس کو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ خلا کی جانب سفر کرنے میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اسپیس سائنس اور اسٹرانومی ایک عمومی علم کے طور پہ در حقیقت جو یونانی علوم کے بعد جو 500-600 سال کا ایک وقفہ نظر آتا ہے مسلمانوں کے ابھرنے تک، اور مسلمانوں نے پھر اس کے بعد ہندوستان کے علوم بھی اور یونانی علوم وہ یکجا کیے اور ان علوم کی بنیاد پر علم کو آگے بڑھایا، جستجو کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 200 سال کے اندر پہلی رصدگاہ المامون کے دور میں قائم کی گئی، اور ایک سلسلہ پھر نظر آتا ہے رصدگاہوں کا، جبکہ مسلمان جہاں جہاں رہے علمی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے طاقتور رہے، وہاں رصدگاہوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب یا قوم میں اس سے پہلے رصدگاہوں کا کوئی تصور تاریخی اعتبار سے مسلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے اسٹرکچرز موجود ہیں، جیسے اسٹون ہینج ایک اسٹرکچر انگلینڈ میں ملتا ہے جس کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ سورج کے مختلف سیزنز میں اس کی پوزیشنز کے حساب کتاب کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اس کو بھی ہم تاریخی اعتبار سے رصدگاہ نہیں کہہ سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ 8ویں صدی عیسوی سے لے کے اور 15ویں صدی عیسوی تک ایک سلسلہ ہے مسلمان میتھمیٹیشنز کا، اسٹرونامرز کا، جنہوں نے سائنس کو زندہ رکھا اور اس کو آگے بڑھایا، اور اگر وہ کاوشیں نہ ہوتی تو یورپ نے جو 13ویں صدی سے سفر شروع کیا، یورپ اس کے سفر کرنے کے قابل نہ ہوتا. اسپین اور اسپین کے علاوہ، مطلب آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 17ویں صدی تک برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں کئی مضامین جو ہیں ان کی کتابیں جو عربی میں ہی پڑھائی جاتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹریبیوشن ہے
آج کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی پیچھے اس کے پیچھے جو تھیوریٹیکل نالج ہے وہ ساری جو ہے اس کی اساس وہاں سے ملتی ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر اخلاق احمد صاحب، بعض روایات میں بین السماء والارض کی آیت کوٹ کی جاتی ہے، وضاحت فرمائیے گا اس حوالے سے. جی، یہ مسلمانوں نے جو باقی علوم پر توجہ دی اس کے ساتھ ہی کاسمو ورژن پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اور ایسٹرونومیکل ورژن پہ توجہ دی گئی ہے. ان دونوں کی بنیادیں 2 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے کھل کے کہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. دوسری یہ سورہ 45 ورس 13 اور دوسرا سورہ 16 ورس 12 ہے. اس میں بھی کہا گیا کہ رات دن شمس و قمر اور نجوم کو اپنے امر سے مسخر کیا ہے ہم نے، لیکن اس میں اوپر کہا ہے کہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں. یہاں کہا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. گویا دونوں کو ملائیں تو عقل کا نتیجہ بالکل آخری نتیجہ تفکر ہے کہ مزید غور کریں کہ آپ کو جو نقطے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تسخیر کے دے دیے ہیں اس سے آپ ایک قدم اور آگے بڑھیے. یہاں بات ہو رہی ہے بین السماء والارض. جب اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے تو ہمیں یہ تصور دیا، انسانیت کو یہ تصور دیا کہ تمام پہلے 7 آسمانوں کی بات ہوئی ہے، مثلہن اس کی عرض بھی اس کی مثل ہیں، یا کم از کم ہم نون ورڈ اس ارتھ کی بات کرتے زمین کی، تو 7 آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ تہ در تہ اللہ نے بنائے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، سورہ 27 ورس 61. بڑی متبرک، بڑی قوت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. اب بروج کا ذکر تمام مفسرین، مسلم فلاسفہ اس پہ بہت غور کرتے رہے. خاص طور پہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے توجہ دی وہ الفرغانی نے 850 عیسوی میں اس نے ایک کتاب لکھی، الفرغانی نے، سائنس آف سٹارز. اب یہ ابتدائی دور کے مسلم جن کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے اس دور کی بات ہوئی. رازی نے ریپیٹڈلی اس چیپٹر میں بھی ان آیات میں الحمدللہ رب العالمین کا نقطہ لایا ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا پالنہار رب ہے، اس لیے وہاں بھی جو جائے گا اسے بھی پالے گا. تو رازی پہ بہت زیادہ مسلم اکابرین کے اعتراضات بھی ہیں انہی خیالات کی وجہ سے کہ اس زمانے میں یہ قابل قبول نہیں تھے. آج ہم ایبزارب کر لیتے ہیں، ڈائجسٹ کر لیتے ہیں نئے خیالات کو وسعت قلبی سے کہ ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے. رازی اسی طرح کا ایک بندہ تھا. اس کے ساتھ الفارابی ہیں، ابن رشد ہیں. ابن رشد کے ذریعے اسپین میں جہاں پہ وہ 4 لاکھ کی کتابوں کے ذخیرے کی لائبریری میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، یورپ اپنا استاد مانتا ہے ابن رشد کو. اس کے بعد اسکالر ہے ابو یحییٰ القزوینی، 1203. یہ مسلمانوں کے دور کے آخری بڑے دور کے اسکالر ہیں. انہوں نے کاسموگرافک حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ان کی تحریریں موجود ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم نتیجہ نکالیں تو جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی ایشین اینڈ گریک اسٹرانومی، یہ 4000 سال قبل مسیح کا زمانہ ہے، 100 عیسوی تک آتا ہے. یعنی تقسیم اگر کریں انڈین اور عربک کو اسٹرانومی کو لیں یہ 500 سے 1200 عیسوی تک کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان سب کو ملا کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہارے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ مسخر کر دیا ہے. یعنی کنکوسٹ آف ایوری تھنگ از پاسبل. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں عالم دین نہیں ہوں لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذرا نگاہ وہاں بھی رہتی ہے سائنس کے علاوہ. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جو بنیادی فرائض ہیں، نماز، روزہ، رمضان کا شروع ہونا اور اس کا ختم ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں علم فلکیات کی بڑی شدید ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ ماورائے زمین حیات کے سلسلے میں سائنس کتنی پر امید ہے اور اس حوالے سے کیا پیش رفت کی جا رہی ہیں؟ میرے خیال ہے کہ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تو سائنسدانوں میں ہی موجود ہے، فلکیات دانوں میں بھی موجود ہے. کیونکہ دیکھیے ایک عام جو فلکیات دان یا سائنسدان جو ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سے محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایک
وجہ ایسی نہیں نظر نہیں آتی کہ زمین کو ایک خصوصی درجہ کائنات میں حاصل ہو، جبکہ آج کی موجودہ، یہ میں آپ واضح کرتا ہوں کہ ستارے ویسے ہی اجرام ہیں جیسے کہ ہمارا سورج ہے کہ جس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں. یہ تصور 200 سال سے پہلے موجود نہیں تھا سائنس میں، اور یہ ٹیلیسکوپ کی ایجاد کے بعد پتہ چلا کہ ملکی وے میں ستارے موجود ہیں. اور پھر اسپیکٹروسکوپی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے ذریعے کہ ہم روشنی کی جو ہے یہ سمجھ لیجیے چیر پھاڑ کر کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ روشنی کس قسم کے ایلیمنٹس جوہروں سے آ رہی ہے. تو اس کا جب استعمال اسٹرانومی میں بڑھا تو جب جا کے پتہ چلا کہ جو ہمارے جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس کے باہر کائنات موجود ہے، اور دوسری گیلیکسیز کا جو تصور ہے وہ وہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اور یہ 20ویں صدی 1920 کا اشرہ ہے جبکہ ہبل نے یہ تصور پیش کیا، اور جہاں سے بگ بینگ کی تھیوری بھی سامنے آتی ہے. تو ستاروں کو جس طرح سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح کے اجرام ہے اور ان کے گرد سیارے گھومتے ہیں، یہ کوئی زیادہ قدیم تصور نہیں ہے. اور جب یہ تصور مشاہداتی اعتبار سے مستحکم ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ بات اور زیادہ جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ زمین کو کائنات میں کوئی خصوصی درجہ کم سے کم سائنس کی بنیاد پر حاصل نہیں ہے. لہٰذا اب تو 2002 کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دوسرے ستاروں کے گرد سیارے جو ہیں وہ دریافت ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ سیارے ایسے دریافت ہو چکے ہیں جو ہمارے سورج کے علاوہ جو ستارے ہیں ان کے گرد گھوم رہے ہیں. اور ان میں کچھ ایسے سیارے بھی دریافت ہو چکے ہیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ مناسب ایک بیلٹ جہاں پہ ٹیمپریچر، روشنی اور پانی اور یہ بلا بلا چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، وہ اس زون میں موجود ہیں وہ پلینٹس. تو ہم اسٹوڈنٹس آف سائنس جو ہیں، اسٹوڈنٹس آف اسٹرانومی، ہم تو زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، ہم تو زیادہ اس چیز کے بارے میں پر امید ہیں. اور یہ بتا دوں کہ ناسا نے 1970s میں ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کو سیٹی کہا جاتا ہے، SETI، سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس. خاص طور پہ جب ریڈیو اسٹرانومی کا آغاز ہوا، یعنی ریڈیائی لہریں جو آ رہی ہیں مختلف اجرام فلکی سے، ان کا مشاہدہ اور ان کا انالیسس کرنے کا کام شروع ہوا، تو یہ اور قوت اس تصور میں اور قوت آئی کہ اگر کوئی انٹیلیجنٹ مخلوق باہر ستاروں کے گرد جو موجود سیارے ہیں وہاں اگر ہے کوئی، تو اس کو بھی ریڈیو ٹیکنالوجی کا پتہ ہوگا، اور وہ بھی اپنے ٹرانسمیشنز مختلف قسم کی جو ہے وہ ریڈیو ویوز کے ذریعے کرتی ہوں گی. تو کچھ تو فطری اجرام فلکی ہیں جن سے ریڈیو ویوز آ رہی ہیں، اور وہ ہم ریڈیو اسٹرانومی میں ریڈیو ٹیلیسکوپس کے ذریعے ان کا مشاہدہ، ان کی انالیسس کرتے ہیں. تو اس ریڈیو اسٹرانومی میں ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ لوگ ایسے سگنلز جو ہیں ان کی تلاش میں رہتے ہیں جو فطری جو سورسز ہیں، نیچرل سورسز جو ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی اور سورس سے آ رہی ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر باہر کوئی مخلوق موجود ہے اور وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کے پاس بھی یہ سائنس موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، تو سب سے پہلے اس کا ریڈیو سگنل ہم ریسیو کریں گے بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی کسی اور طریقے سے اس کا مشاہدہ کر پائیں. تو میں تو سائنس کے طالب علم کی حیثیت بہت ایکسائٹڈ ہوں، اور اگر ایسا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا بالآخر کہیں نہ کہیں. یہ اور بات ہے کہ اب تک جتنے تجربات کیے گئے ہیں، جیسے مارس کو ایکسپلور کیا گیا، اس کے بارے میں بڑا چرچا تھا کہ مارس پہ کینلز بنی ہوئی ہیں، نہریں ہیں، اور وہاں مخلوق ہوگی، اور اس پہ بڑی فکشنز بنے. لیکن مارس پہنچے، اور مارس ظاہر انسان تو نہیں پہنچے لیکن انسانی مشنز پہنچے جن میں ایسے بایو کیمیکل ایکسپیریمنٹس وہاں کیے گئے کہ جس سے یہ پتہ چلا جائے کہ وہاں کی مٹی میں کیا بیکٹیریا موجود ہے، بہت ہی پریمیٹیو لائف سیلز کسی طرح موجود ہیں. تو اب تک کے جو تجربات ہیں ان سے کچھ نہیں ملا. ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب، آج کا انسان مریخ پر اترنے کی بھی تیاریاں کر رہا ہے، تو کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ میرے خیال ہے کہ ابھی مریخ تک انسان کے جانے کے لیے بہت وقت پڑا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ زمین کے گرد جو خلائی اسٹیشن محو گردش ہیں اس میں کچھ خلانور جو ہیں ان 1 سال سے زیادہ رہنے کا تجربہ کیا گیا، کچھ اس سے بھی زیادہ عرصہ رہے. تو در حقیقت مریخ جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے
جس کی بنیاد پہ کہ ہم یہ سفر کر سکتے ہیں، تو وہ جس رفتار پہ جو رفتار ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ اتنی کم ہے کہ مریخ تک جانا اور واپس آنا یہ چند دن چند مہینے کا نہیں بلکہ سال 2 سال کا سلسلہ ہے، اور سال 2 سال کے لیے اپنے راکٹ اور اس کے لیے ایندھن لے جانا اور انسانوں کے لیے خوراک لے جانا، یہ سب ایک اس پورے پیکج کا حصہ ہے اور اس پر تجربات چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے لمبے سفر کے لیے مجھے بندوبست کرنا ہے، رخت سفر تیار ہے، جب وہ ہوگا تیار تو انسان جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ٹیکنالوجیکلی ہم ابھی ریسٹرکٹڈ ہیں بلکہ شاید ہم مالی اعتبار سے بھی ریسٹرکٹڈ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسپیس سائنس کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ اسپیس سائنس کا مستقبل دیکھیے، ہم گفتگو کر چکے ہیں اپولو مشن کے بارے میں، اپولو 13 کے بعد اس مشن کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا، پھر بغیر انسانوں کے جو ہے مشنز بھیجے گئے اور ان میں سے مرکری سے لے کے اور پلوٹو تک سب کو ایکسپلور کیا گیا ان کے ذریعے۔ آج اس وقت کوئی بڑی کاوش ایسی نہیں جاری جس میں کہ انسان دوبارہ اسپیس میں جائے، لیکن اس تمام جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو سب سے اہم جو سامنے آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے زمین کے گرد جو آرٹیفیشل سیٹلائٹس کا نیٹ ورک ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ ساری جادوگری دیکھ رہے ہیں کہ ہم کراچی سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا اگر یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود نہ ہوتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسپیس سائنس اگر اس نقطہ نظر سے سوچیں کہ میں دوسرے سیاروں یا ستاروں تک پہنچ جاؤں تو یہ تو ہنوز دلی دورست ہے، یہ اس میں بہت وقت لگے گا، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ چاہیے اور جو ابھی فوری طور پہ ممکن نظر نہیں آتی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ میں کہوں گا کہ میں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ زمین پہ جو بہت سی چیزیں ہیں، جو بہت سے مسائل ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے زیادہ کام کر سکتا ہوں اور مجھے وہ زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے فار دا ٹائم بینگ، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں ستاروں پہ کمند یعنی فزیکل کمند ڈالوں کہ وہاں پہنچ جاؤں۔ اس سے مجھے کیا حاصل ہونا ہے وہ میری نظر میں اس وقت ایز اسٹوڈنٹ سائنس اتنا امپورٹنٹ نہیں، جتنا یہ کہ میرے زمین کے جو مسائل ہیں کہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے میں یہ اندازہ کر سکوں کہ کہاں موسمیاتی اعتبار سے کوئی ہلچل پیدا ہونے والی ہے اور اس کا میں سدباب کروں یا اس کے سے بچاؤ کے لیے کروں، کون سے علاقے کی زمینیں ایسی ہیں جو زیادہ زرخیز ہیں اور وہاں پہ میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کروں، کہاں پہ قحط سالی کا خطرہ ہے اور وہاں سے میں لوگوں کی نقل مکانی کا بندوبست کر سکوں۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ اسپیس میں جو سیٹلائٹس ہیں ان کے ذریعے کرنا زیادہ آسان ہے اور یہ زیادہ اہم ہے انسانیت کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب اور بہت ہی عمدہ پروفیسر اخلاق احمد صاحب، آپ دونوں کی موجودگی میرے لیے، میرے ویورز کے لیے باعث رہنمائی رہی۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔